साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं मौलाना तारिक जमील साहब जो कि इस ट्रांसमिशन में अभी हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना तारिक जमील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब पूरी कौम जी। देख रही है ये ट्रांसमिशन और पूरी दुनिया में, और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि सब इकट्ठे होके मैंने एक भी साथ 1 घंटा देखी है। जी जी सब इकट्ठे होके मुत्तहद होके यकजा होके एक साथ मिल के अल्लाह के हुजूर दुआ करें। पहले एहतियात की दरख्वास्त है कि ये भी फरमाएं कि एहतियात कैसे करनी है। उसके हवाले से आपका कहा हुआ पूरी कौम बहुत दिल से सुनेगी और मानेगी भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जहाँ तक एहतियाती तदाबीर का ताल्लुक़ है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा उसको मीडिया ने भी माशाल्लाह उसको उभारा है, उसको निखारा है और अपने अपनी जगह पर हर जगह इस पर बहस हो रही है। ये है, मैं एक छोटी सी हिकायत सुनाता हूँ। हारून रशीद का वालिद था महदी बिन जाफ़र अबू जाफ़र मंसूर। उसके ज़माने में कहत आ गया और लोग भूखे मरने लगे, कुत्ते बिल्लियाँ भी खाने लगे। तो महदी रात को लेटा हुआ था तो एक खादिम उसे दबा रहा था। तो उसने अपने खादिम से कहा कि कोई कहानी सुनाओ, मैं बहुत दुखी हूँ रया के लिए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक लोमड़ी जा रही थी सफ़र पे तो बेटे को ले गई शेर के पास कि तू बादशाह है, इसको अपने पास रख ले अमानत। उसने कहा ठीक। उसने उसको अपने कंधों पे बिठा लिया और लिए फिरता था। एक दिन औकाब की नज़र पड़ी तो उसने झपट्टा मारा और उठा के ले गया। लोमड़ी वापस आई, उसने आकर कहा बादशाह सलामत, मेरा बच्चा। का वो तो औकाब ले गया। कि मैं तो आपके हवाले करके गई थी। तो शेर ने कहा मेरी बहन, अगर वो ज़मीन की जंगल की आफत होती तो मैं लड़ के दिखाता, वो आसमान की आफत थी, उससे कौन लड़ सकता है। तो फिर उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये कहत अगर ज़मीन की आफत होती तो आप लड़ते, तो ऊपर से आई आफत है, उससे बात करो जो ऊपर वाला है, तो काम बन जाएगा। उस वक्त की सारी जो थी एग्रीकल्चर ज़राअत वो सारी बारिश पर थी। तो उसने उसी से ही लोटा मुसल्ला मंगवा के वज़ू किया, मुसल्ले पे खड़ा हुआ, सजदे में सर रखा और इतना रोया कि सारा मुसल्ला भीग गया। और ये याद रहे कि वो 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत कर रहा था उस वक्त महदी। तो अभी वो मुसल्ले से उठा भी ना था कि अल्लाह ताला ने बादल भेजे और पूरी अब्बासी सल्तनत में बारिश हो गई। मैं माज़रत के साथ इख्तलाफ राय तो हर आदमी को हक़ है। हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ना है, ये आसमानी आफत है, इससे लड़ना नहीं है। इसका इलाज करके अल्लाह को आजिज़ी दिखानी है और अपना सर सजदे में रख के रोना है। इससे हम लड़ नहीं सकते। इस लफ्ज़ को अपनी ज़बान से निकाल दें, चाहे दिल में उसके बारे में कोई तकब्बुर ना हो, लेकिन ये लफ्ज़ अल्लाह को पसंद नहीं है कि मुझसे लड़ना चाहते हो। देखना एक छोटे से वायरस से अल्लाह ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। मैं एक हदीस सुना के फिर दुआ करता हूँ। पहले एक दुआ, मा असाबकुम मुसीबतन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो आफत आती है तुम्हारे अपने गुनाहों की कमाई होती है। यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, मैं तुम्हारा साथी बन जाऊँ तो कौन तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। वहीं यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बअदि, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो फिर कौन सी अटमी ताकत तुम्हें बचाएगी। यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू, अगर मैं तुम्हें तकलीफ़ में डालूँ मेरे सिवा उसे कोई नहीं टालेगा। और
यमसस का बखैरन फला रद्द फضल, अगर मैं इरादा कर लूँ कि मैंने किसी को नहीं होने देना बीमार या मुसीबत में, तो उसके लिए क्या मुश्किल है। एक अमर ही तो होता है। 40 दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बैठे रहे, 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, वो तो फ़आलुल लिमा युरीद है। तो हम ये जो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार कर रहे हैं, इनको भी पूरी तरह इख्तियार करना है, सारी एहतियात करनी है। अगर मस्जिदों में जाने से ये बीमारी फैलती है तो फिर उससे भी अपने आप को रोकना है कि जान की हिफाजत भी हमारे दीन का हिस्सा है। एक दफ़ा बारिश हो गई, हज़रत बिलाल ने अज़ान दी तो आपने कहा सल्लू फ़ी रिहालिकुम, हम कहा बिलाल ऐलान करो अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, मस्जिद में मत आएँ। हालांकि मस्जिद में आने से कपड़े गीले होने थे या कीचड़, जान का खौफ तो नहीं था, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत पर मोहब्बत और शफ़क़त का ऐसा साया रखा है कि आपने उनको कीचड़ से बचाया, बारिश से बचाया। यहाँ तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। बहरहाल बड़े उलमा इसमें जो कहेंगे और हुकूमत जो उनके साथ मीटिंग करेगी, जो हतमी फ़ैसला होगा, तो सबसे पहले हम अपने अल्फाज में तवाज़ु लेकर आएँ कि हमने अल्लाह के सामने झुकना है, आजिज़ी करनी है और अल्लाह को मनाना है कि अल्लाह तू इसको हटा, ये नहीं हट सकती, इसे कोई नहीं हटा सकता। अल्लाह कोई अल्लाह का बंदा रो धो के उसे मना ले तो फिर शायद फ़ैसला हो जाए और अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल फरमा दे। एक हदीस पे अगर अमल हो जाए तो मुझे अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ ये कोरोना का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। सिर्फ एक हदीस, मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें मुझसे ले लो, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। 4 अर्बउन इज़ा कानत फ़ीका, 4 बातें ले लो मुझसे, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। तुम्हें कोई टेढ़ी आँख से ना देख सकेगा, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सकेगा कि तुम्हारे रब का साया तुम पे छा जाएगा। तो 4 बातें कौन सी हैं? सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब मुझे बताएं, सारे ये एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम हैं। हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। तो मेरे नबी ने पहली बात फरमाई सिद्क़ हदीसन, सच बोलना। दूसरी बात फरमाया हिफ्ज़ अमानतन, कभी किसी को धोखा ना देना। ये मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो वज़ीर आज़म साहब आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने हैं? एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दो। कहा फिर चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ नहीं ख़त्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफ़रत है। मेरे नबी ने फरमाया प्याज खा के मस्जिद में मत आओ कि फरिश्तों को तकलीफ़ होती है, बू होती है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जब कोई मर्द औरत झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके मुंह की बदबू से 3 मील दूर भाग जाते। तो झूठ और ख़यानत के साथ हम किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने फरमाया सिद्क़ हदीसन हिफ्ज़ अमानतन, सच बोलना चाहे जान चली जाए, और धोखा ना देना। मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता है। तीसरा फरमाया हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे करना, और अखलाक का सबसे ऊंचा मकाम हया है। अब मैं कैसे बात करूं? मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है?
ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت، سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے۔ 5، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو۔ لیکن میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے۔ میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو۔ سرنڈو ماڈل سکول میں میں نے میٹرک کیا ہے، ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گئے، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی، ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو۔ کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلان دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے۔ وعفت فی طعمت، آخری بات میرے نبی نے کہا، اور رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور اللہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے۔ میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو یاد ہے پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما من یوم الا والبحر یستاذن فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ، یہ مسند احمد کی روایت، روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں۔ والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں، ان جھوٹوں کو، ان بدماشوں کو، اس مافیا کو میں نگل جاؤں۔ تو والملائکۃ تستاذن فی ان تعجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایا کریں۔ میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بندہ ہے تو مار دو، ان کان عبدی فمنی ولی منی ولی عبد، اگر میرا ہے تو میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا۔ پچھلی قوموں میں ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی، معاف، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ ان 4 چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی، توڑ دی۔ کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ، بددیانتی، بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں، عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے،
کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس سی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ ماں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی، کتنے تھے؟ 30,000 تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں، اور سامنے باہان جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا، اور قادسیہ کے میدان میں بھی 30,000 صحابہ تھے، اور ادھر سے جو رستم تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا، ان کے ساتھ اللہ تھا۔ ہم اللہ کو ساتھ لیں، سارے اسباب اختیار کریں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرا ہے کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں۔ آپ تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا، اپنے اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ غریبوں میں ان میں تقسیم کریں، ان کے گھر جا کر دیں۔ کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو 7 نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی۔ تو بس میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا، تو آپ درود شریف پڑھیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم لك الحمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے میرے رب، ہمیں تسلیم، تو ہم سے ناراض ہو گیا، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھا، تو ہمیں بلاتا رہا، ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تو نے ہمیں حرام سے روکا، ہم نے ہر حرام کو اپنا کاروبار بنایا، تو نے بے حیائی سے روکا، ہماری نسل نے کپڑے اتار دیے، تو نے رزق حلال کا کہا، ہمارے تاجر سود میں ڈوب گئے، دھوکے میں ڈوب گئے، طاقتور ظالم بن گیا، مظلوم کی فریادیں صرف تیرے تک تو آتی تھی، ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں یا اللہ، ہماری تو عدالتیں ظالم، ہمارا قانون ظالم ہے، ہم سارے ظالم ہیں، غریب بھی، امیر بھی، مرد بھی، عورت۔ یا اللہ، اس آفت کو ہم وینٹیلیٹر سے نہیں ٹال سکتے، ویکسینیشن سے نہیں ٹال سکتے، یہ تو نے بھیجی ہے، تو ہی سے ٹالے گا۔ یا اللہ، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو فعال لما یرید۔ میرے مالک، ہم تو اپنی طاقت سے کرسی سے اٹھنا چاہیں تو اٹھ نہیں سکتے، لیٹنا چاہے تو لیٹ نہیں سکتے۔ یا اللہ، زندگی موت تیرے ہاتھ میں، عزت ذلت تیرے ہاتھ میں، تو ہواؤں کا مالک، تو پانیوں کا مالک، تو سمندروں کا مالک۔ اور مالک، بہت ساری منتی ہے، مان جائے اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی جھولی ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یہ سارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نفرتوں سے، فرقہ واریت سے، سود سے، جھوٹ سے، قتل و غارت سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے، ہر بلاک ہمارے دم میں۔ لیکن میرے مولا، میرے مالک، رب تو ہی ہے نا یا اللہ، ہم تو تجھے ہی مانتے ہیں میرے مولا، لا الہ الا اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں، یہ تجھے سب سے زیادہ پسند، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند۔ آگے ہمارے پاس بہت سی نافرمانی ہے میرے مولا، ہم پیسے کے غلام بن گئے، شہرت کے غلام بن گئے، موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے۔ اس بڑی آفت میں ہم قصوروار ہیں، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے یا اللہ، ہم تو معمولی سے بخار سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو بہت بڑی آفت ہے میرے اللہ، تو دور کر دے یا اللہ، تیری منتیں دور کر دے یا اللہ، تیری منتیں دور کر دے میرے مولا، میرے مولا، دور کر دے میرے مالک، اپنے حبیب کے آنسوؤں کے تحفے یا اللہ، وہ احد میں تو ٹوٹے دانتوں کے تحفے میرے مولا، اپنے محبوب کے صدقے ہماری مصیبت ہٹا دے یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دوا ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ ڈاکٹر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تو ہے۔ آجا یار، آجا، تو لا مکان و لا زمان ہے، تو آنے جانے سے پاک ہے، یہ ہماری احمقانہ فریاد ہے، آجا میرے مولا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔
ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، یا اللہ تیرے آنے سے کام بنے گا، اسے ہٹا دے سب۔ اور یا اللہ جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ۔ میں 22 کروڑ عوام کی طرف سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا، میں تیرا حقیر گنہگار بنتا ہوں۔ یا اللہ میرے ساتھ بے شمار لوگ رو رہے ہوں گے، میں تو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوں، شاید ریاکاری ہو، لیکن جو بچیاں بچے بوڑھے جوان گھروں میں بیٹھے رو رہے ہیں، یا اللہ ان کے آنسو تو پاکیزہ ہیں، اور آنسو تجھے بڑے پسند۔ میرے مولا فقیروں کی تو فیل، غریبوں کی تو، بوڑھوں کی تو فیل، اپنے ان نیک بندوں کی تو فیل جو راتوں کو تجھے یاد کرتے ہیں، جن کے دامن گناہوں سے صاف ہے۔ ایسے بندوں سے ہمارا دیس بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہے یا اللہ، لیکن اکثر تو ہم نافرمان ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر کے اس آفت کو ٹال دے، اس کا علاج ہمیں دے دے، یا اپنے غیب سے اس کو ہٹا دے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو حکومت کی مدد فرما۔ یا اللہ تو جتنے بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی مدد فرما۔ اور یا اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یا اللہ تو ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جو اس میں مر رہے ہیں وہ سب شہید ہیں، ان کے درجے بلند فرما، اور جو مریض ہو گئے ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم لاک ڈاؤن کرے تو ایک ایک کمرے میں 10 آدمی بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ؟ یا اللہ یہ تو ہی دور کرے گا اس آفت کو، یہ لاک ڈاؤن سے نہیں جائے گی، یہ صرف فضل سے جائے گی۔ اللہ میرے مولا جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ماں سے کہتا اماں ہن میں تھک پیا رو رو کے، ہن تو میری گل مان جا میرے مالک، میرے اللہ میں رو رو کے تیرے سامنے تھک گئے، مان جا یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں، اپنے حبیب کے طفیل، ان کے صحابہ کے طفیل، ان کی اولاد جن کے کربلا میں سر کٹے اور نیزوں پہ چڑھ گئے، سب سے چھوٹے معصوم عبداللہ کے طفیل۔ یا اللہ پوری دنیا سے اس آفت کو ہٹا دے۔ تیرا نبی رحمت للعالمین تھا، رحمت للمسلمین نہیں تھا۔ میں یا اللہ انہی کی طفیل دعا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بھی اس سے نجات عطا فرما، وہ بھی تیرے بندے ہیں، تو نے انہیں بنایا ہے، انہوں نے تجھے نہیں پہچانا تھا، ان کا قصور ہے، پر تیرے بندے ہیں، تجھے ان سے بھی پیار ہے۔ یا اللہ پوری دنیا کے 6-7 بر اعظم میں جہاں جہاں یہ وبا اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، یا اللہ تو ان کو سب کو، اور خاص طور پر امت مسلمہ اور خاص طور پر حرمین شریفین، یا اللہ اس دفعہ حج بھی نہیں ہوگا حرم میں، یا اللہ جگہ نہیں ملتی تھی روزانہ، آج صرف وہاں کام کرنے والے تراویح پڑھے گا، وہ بھی آدھی پڑھے گا۔ یا اللہ میرے والد، میرے اللہ جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے اماں کر دے، اماں دے دے، آخر وہ کہتی ہے اچھا میرا سر نہ کھا لے جا۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ درخواست کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، ہماری منت عمل کوئی نہیں ہے، خالی ہے تیری قسم، خالی ہے تیرے سامنے ہماری تیری بارگاہ میں التجا ہے۔ جتنے بھی لوگ جس ٹائپ کے جس مسلک کے اس آفت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، تدبیریں بنا رہے ہیں، ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، اور جو مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، اور ہم باقی ہیں ہم سب کی حفاظت فرما، اس دیس کی حفاظت فرما، اس کو سچائی سے منور فرما، اس کو یا اللہ دیانتداری سے خوبصورت بنا، اسے حیا اور پاک دامنی کے ساتھ گلشن بنا، اسے رزق حلال کے ساتھ جنت کا راستہ بنا، اور جو ہمارے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ امت کے ہر طبقے کو میرے مولا، ہر طبقے کو میرے آقا اپنی نظر محبت عطا فرما، اور نظر غضب کو ہم سے واپس لے لے، اور جتنے مریض بن چکے ہیں ان کو شفا عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، صلی اللہ، اور جن لوگوں نے ابھی پیسے دیے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، اور جتنے شرکائے مجلس تھے وزیر اعظم سمیت جتنے بھی شرکائے مجلس نے اس میں
احساس پروگرام میں حصہ لیا، ان سب کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب۔ تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ٹیلی فون کر رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر آپ کے پاس اسکرین پر ہے۔ آپ یقینی طور پہ بہت سے لوگوں کی ٹیلی فون کال نہیں مل سکی، لیکن آپ ڈونیٹ کرتے رہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو اوور آل ٹوٹل جو پہنچا ہے وہ پہنچا ہے 2,76,59,00,000، اور اس ٹرانسمیشن کے دوران جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ 5,75,00,000، اور ایس ایم ایس اور باقی جو ٹولز ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ٹیلی ویژن پارٹنرز کا اس میں بہت بہت شکریہ۔ اکٹھے ہوئے ہیں اس ٹرانسمیشن میں آج کتنے؟ 55 کروڑ۔ 55 ہاں 55 کروڑ اس ٹرانسمیشن پہ اکٹھے ہوئے ہیں، کریکشن۔ اور جو میڈیا پارٹنرز تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے اس نشریات کو پوری دنیا تک پہنچایا، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ ARY ڈیجیٹل، جیو ایکسپریس، دنیا، سما، ہم ٹی وی اور پی ٹی وی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بار پھر نشست ہوگی، باقی جو ہمارے میڈیا پارٹنرز ہیں، چینلز ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈونیٹ کرتے رہیں، اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے پہ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، سب کا شکریہ۔